वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा स्वात, बुनेर, शांगला, स्वाबी का दौरा किया है। पहले फ़ज़ाई जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने वज़रा के हमरा आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी इनके हमरा थे और अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ स्वात, बुनेर, स्वाबी का दौरा किया। अयाज अकबर नुमाइंदे जीनियस हमारे साथ मौजूद है। अयाज, क्या तफसीलात सामने आई हैं? देखिए वजीर, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जो अहम अजला हैं जो इस वक्त शदीद सैलाब ज़्यादा हो चुके हैं, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा जो है, जो इस वक्त स्वात डिस्ट्रिक्ट है, बुनेर है, शांगला, स्वाबी, इनका दौरा किया है। और वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ को खैबर पख्तूनख्वा में जो जारी इस वक्त रिलीफ ऑपरेशन हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन, इस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का इस वक्त इस दौरान कहना था कि मुतासिर से इजाज़त भी करते हैं और हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि वफाकी हुकूमत और पाक फौज मुतासिर की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाएंगे। और उन्होंने कहा कि गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफी और माइनिंग सरगर्मियाँ जो है इस वक्त बड़े नुकसान की वजह से है। पाकिस्तान को कानून की अमल दरामद के हवाले से एक सख्त फैसले करने होंगे और किसी को कानून से बालातर नहीं होने दिया जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की सलाह मुतासर इलाकों में तैनात जो इस वक्त अफवाज जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, पुलिस एहलकार और जो सिविल इंतजामिया हैं, उनसे किसी ने मुलाकात भी की है और सलाह मुतासिरीन की मदद अवलीन तरजीह है, कोई कसर ना छोड़ी जाए। फील्ड मार्शल ने इस वक्त तमाम जितने भी रेस्क्यू के एहलकार थे उनको ये बताया और साथ साथ जो उस वक्त जाबाहत अफराद हैं उसके लिए जो है वो फातह खानी भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कर्जा माफिया, लकड़ी माफिया और कान खूनी की सरगर्मी में खिलाफ वर्जी के हवाले से जो तवज्जो भी दिलाई और ये अवामी जानी और माली नुकसान में बड़े पैमाने पर इजाफा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि जहाँ कानून सबके लिए यकसा लागू होगा, किसी को इस्तिस्ना न दिया जाए और उन्होंने कहा कि जो भी खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ बिला तफरीक और बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ सही इस हवाले से अहम मालूमात हम तक पहुँचा रहे थे। पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा, इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये दौरा अभी जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश एक बार फिर शुरू हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के असरात आने वाले दिनों की पेश गोई मुबशर हाशमी हमारे साथी एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू मुबशर। बहुत शुक्रिया आपका वजी। जिस तरह हम कल से ही मुसलसल ऑन ट्रांसमिशन जियो न्यूज़ पर खुसूसी नशरियात जारी हैं और हम लम्हा बलम्हा जो सूरत हाल कल रही, आज और जो कल एक्सपेक्टेड है पेशगोई जो महकमा मौसमियात की जानिब से आज और कल की गई थी। कल हमने सैटेलाइट तस्वीर भी दिखाई थी और आज भी वक्फे से एक बार फिर कराची में सिलसिला शुरू हो गया है बारिश का। और कल जो सिचुएशन थी आज उससे कुछ बेहतर है क्योंकि कल इस वक्त दोपहर के 3 बजे सड़कें डूबी हुई थी, गाड़ियां पानी में फंसी हुई थी, बाइक्स वाले परेशान थे और जो मेरे अक़ब में आप इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं, रोड पर पानी भी नहीं है, पानी भी ड्रेन आउट हो गया है, निकासी हो गई है। और जो कल सिचुएशन थी वो इंतहाई खौफनाक थी क्योंकि इसी मंजर से जब हम देख रहे थे तो कराची के शहरी बेयारो मददगार नज़र आ रहे थे, कोई पुरसान हाल नहीं था उनका। लेकिन आज क्योंकि आम तातील का भी ऐलान किया गया है तो उसकी वजह से हमें रश भी कम दिखाई दिया है ऑफिस आते हुए और अभी उस तरह से बारिश का स्पेल शुरू भी नहीं हुआ। नागन चौरंगी से इस वक्त काशिफ मुश्ताक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है उनसे जानते हैं। काशिफ, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप नागन चौरंगी पर इस वक्त? आज बिल्कुल इस वक्त हम आपको नागन चौरंगी से रिपोर्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से कराची में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ भी तेज बारिश हो रही है। ना सिर्फ यहाँ कराची के नागन चौरंगी के करीब ये बारिश हो रही है बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह बारिश रिपोर्ट हो रही है। हम भी इस वक्त सड़क के ऊपर मौजूद हैं, जबकि जो सड़क पर दीगर लोग गुजरने वाले हैं उनके लिए भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एहतियाती तदबीर पहले से ही जारी की गई हैं और कहा गया है कि अपनी लेन में रहकर जो है वो अपने सफर को यकीनी बनाएं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बार बार शहरियों को कहा जा रहा है कि बड़ी एहतियात से सड़कों पर सफर करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मुश्ताक, हम इस सूरत हाल से आगाह कर रहे थे नागन चौरंगी से। अभी कुछ देर पहले के मनाजिर जियो न्यूज़ के नाजरीन को दिखाते हैं जहाँ पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में बारिश के बाद शहर का जायज़ा ले रहे हैं और इस वक्त वज़ीर आला सिंध शाहराह फैसल की जानिब जा रहे हैं। मनाजिर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल होने वाली मुस्तदार बारिश के बाद की सूरत हाल और आज जो एक्सपेक्टेड है उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, निकासी आपकी क्या सूरत हाल है और ओवरऑल सरकारी मशीनरी कहाँ मौजूद है, क्या सिचुएशन है। क्योंकि कल जहाँ पर इस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जा रहे हैं शाहराह फैसल, कल वो एक दरिया का
منظر پیش کرے تھے. ٹاور کی کیا صورتحال ہے اور وہاں پر اس وقت بارش ہو رہی ہے یا بارش کے بعد کی کیا سچویشن ہے, یہ بتانے نمائندہ جیو نیوز وقاص عالم انگاریہ. جی وقاص, بتائیے یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ کراچی میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. کل ہونے والی بارش کے بعد جس طرح کراچی کی سڑکوں میں پانی جمع رہا, اس نے شہریوں کو شدید تکلیف میں مبتلا کیا. ایک دفعہ پھر سے کراچی میں بارش کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے. اس وقت میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں کراچی کے علاقے ٹاور سے. میرے عقب میں کیمرہ مین عدنان زیدی اگر آپ کو دکھا سکیں تو کراچی میں موسلا دھار بارش ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی ہے. سڑک پر جو ہے وہ پانی جمع ہونا دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے. کل ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے کیے گئے انتظامات جو ہیں وہ ناکافی ثابت ہوئے. کئی کراچی میں لوگوں کی گاڑیاں پھنسی رہیں اور پورا دن پھنسی رہیں. آج ایک بار پھر سے بارش ہو رہی ہے. اس کی پیشگی اطلاعات محکمہ موسمیات دے چکا تھا. اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کون سے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں کہ اس بارش کے اسپیل میں عوام کو جو ہے وہ مزید تکلیف نہ ہو. وقاص عالم انگاریہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ٹاور کی صورتحال بتا رہے تھے. جس طرح ہم مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں, کراچی میں مختلف علاقوں میں اس وقت بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. شارع فیصل, پی ایس ایچ ایس, گلشن اقبال میں بارش شروع ہو گئی ہے. آپ کو یہ بھی بتائیں ملیر ندی کے بارے میں, جو سال بھر سیوریج کے پانی سے بھری رہتی ہے. گزشتہ روز کی بارش کے بعد اب برساتی پانی یہاں سے تیزی سے گزر رہا ہے. اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے, یہ بتا رہی ہیں نمائندہ جیو نیوز انیبا ضمیر شاہ. جی انیبا, بیک گراؤنڈ میں اس وقت جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ ملیر ندی کا ہے. سال بھر یہاں پر تھوڑا بہت سیوریج کا پانی ضرور کھڑا رہتا ہے, لیکن اس وقت آپ پانی کا بہاؤ دیکھ رہے ہوں گے جو کافی تیز ہے, کیونکہ کل کافی تیز موسلادھار بارش ہوئی. میرے جو الٹے ہاتھ پر شارع بھٹو پڑتا ہے, جو حال ہی میں نیشنل ہائی وے پہ تعمیر کیا گیا تھا, یہ کرنگی, شارع فیصل اور ڈی ایچ اے کو ملاتا ہے. اور کل بتایا گیا تھا کہ اس شارع بھٹو سے بہت بڑی تعداد میں پانی کا جو ریلا آیا تھا, وہ اس کی وجہ سے یہ برج پر لوگ کافی گھنٹوں تک پھنس گئے تھے اپنی گاڑیوں میں, کیونکہ بالکل مرغی خانے کے بس اسٹاپ پر بہت زیادہ پانی جمع ہو گیا تھا. یہاں پر آنے کے بعد ایک چیز جو ہم نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو رہائشی گھر ہے, جو تعمیرات ہیں, وہ بہت ملی ندی کے قریب ہو رہی ہیں. ساتھ ہی ملی ندی کے بالکل بیچوں بیچ یہاں پر فصل بھی لگائی گئی ہے, کاشتکاری کی جا رہی ہے. جبکہ الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو برج تعمیر کیا گیا ہے, اس کی تعمیرات کا کام اب بھی جاری ہے. جتنے بھی ماہرین ماحولیات ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کبھی بھی ندی نالوں اور دریاؤں کے راستے میں گھر نہیں بنانے چاہیے, کوئی بھی تعمیرات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ سال بھر چاہے وہ ندی نالے خشک رہیں, لیکن جب بھی بارش ہوگی وہ پانی اپنا راستہ ضرور بنائے گا. اس وقت پانی کا بہاؤ کافی زیادہ تیز ہے اور آج اور کل بھی کراچی میں تیز موسلادھار بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے. جی, ملیر ندی کی صورتحال سے آگاہ کری تھی انیبا ضمیر شاہ. ابھی براہ راست ملاحظہ کیجیے, کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ عام تعطیل ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. 15 منٹ آدھا گھنٹہ بارش ہوئی ہے, ابھی آدھا گھنٹہ تقریباً بارش ہوئی ہے. سب دفاتر سے خدا نہ خواستہ بارش تیز ہو جائے تو یہ بارش کا پانی منٹوں میں تو نہیں نکلے گا. یہ آپ جب یہ روڈ پہ پھنسیں گے تو پھر انتظامیہ کو کہیں گے, حکومت کو کہیں گے. ہر ایک کو اپنا بھی احساس ہونا چاہیے. ہم نے جب عام تعطیل کا کہا تھا تو یہ سب لوگ جو آ رہے ہیں, آپ کو آپ دیکھیں سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں جا رہی ہیں, ان کو گھروں میں ہونا چاہیے. آج احساس ہمارے شہریوں کو, میں آپ کہیں گے کہ جی خود کرٹیسائز کر رہے لوگوں کو, میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اگر حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے اس پہ عمل بھی تو کرے. اس پہ عمل آپ کرتے نہیں ہیں, پھر جب پانی میں پھنسیں گے ضرور. ہماری ذمہ داری میں اس سے نہیں ہوتا. کل جو شہید ہوئی 2-3 گھنٹے کے اندر, اس میں بالکل شہر پانی کھڑا ہوا, گاڑیوں کی اندر پانی, گاڑیاں بند ہوئی, کئی تعداد میں گاڑیاں روڈوں پہ. لوگ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. ابھی براہ راست دیکھیے بنیر میں سیلاب متاثرین سے ملاقات اور امدادی چیکس کی تقسیم کی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب, معزز وفاقی وزراء اور وفاقی وزیر برائے ریاستی و سرحدی امور جناب امیر مقام صاحب, وفاقی وزیر اور باقی جتنے بھی معزز مہمان گرامی ہیں, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ بنیر
اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. میں سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے چیک ڈسٹریبیوشن کریں اور اس کے بعد خطاب کریں. میں سب سے پہلے ہمارے محترم بھائی سید حسین شاہ کو دعوت دوں گا جن کے گھر میں 7 شہید ہوئے ہیں، 7 افراد. سید حسین شاہ میں دعوت دوں گا کہ اسٹیج پہ ہیں داؤد شاہ صاحب جن کے فیملی کے 6 افراد شہید ہوئے ہیں. اس کے بعد میں دعوت دوں گا جمعہ گل صاحب کو جن کے گھر میں 3 افراد شہید ہوئے ہیں. اس کے بعد میں دعوت دوں گا علیم کو جن کے گھر میں 3 اموات ہوئی. صابر ان کے گھر میں 3 اموات ہوئی ہیں. اس کے بعد میں دعوت دوں گا لائق شاہ صاحب کو جن کے گھر میں 2 شہید ہوئے ہیں. اس کے بعد اعجاز الحق ان کے گھر میں 2 شہید ہوئے. بختی اعلیٰ ان کے گھر میں 1 فرد شہید ہوا. خائستو بی بی، فاطمہ بی بی، فضل واحد، دوران زیب، محمد سعید کے بعد بخت امین کے بعد بخت زیب، عمر زیب، غلام خالق، ندیم خان کے بعد جعفر شاہ. اب میں دعوت دوں گا وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوبا جمیعا. قابل احترام محترم امیر مقام صاحب، وفاقی وزراء، چیئرمین این ڈی ایم اے جنرل انعام حیدر، چیف سیکرٹری آئی جی پولیس کے پی، اور انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. آج میں یہاں پہ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. آپ سے جو یہاں پر موجود جن کے عزیز و اقارب حالیہ آفت کے حوالے سے اللہ کو پیارے ہو گئے، میں ان سے سب سے اپنی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے اور یقیناً صوبائی حکومت کی طرف سے اظہار افسوس کرنے آیا ہوں. اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ آپ کے پیاروں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے کہ یہ آنن فانن بادل پھٹے اور انتہائی شدت سے جو پانی پہاڑوں سے پتھروں کو لے کر، درختوں کو لے کر طغیانی کی شکل اختیار کی اور موقع بھی نہیں ملا اور وہ آنن فانن اس دنیا سے کوچ کر گئے. اس سے بڑھ کر اور کوئی یقیناً آپ کو صدمہ نہیں پہنچ سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے کہ صبر کی تلقین ہمارا دین اسلام بھی دیتا ہے
لیکن صبر آنا یہ کوئی آسان کام نہیں. سوابی میں، شانگلہ میں، بنیر میں، سوات میں، لوئر دیر میں، باجوڑ میں، جنوبی وزیرستان میں اور مانسیرا میں یہ جو پچھلے چند دنوں میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس سے پاکستان کی ہر آنکھ اشک بار ہے. تقریباً 350 سے زائد ہمارے بہن اور بھائی کے پی میں شہید ہوئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں اور ابھی بھی کچھ لاپتہ ہیں. اسی طریقے سے پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، سب اگر آپ ملائیں تو یہ 700 سے زائد ہمارے بہن اور بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان حالیہ طوفانی بارشوں میں. مجھے یاد ہے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، 2022 میں بھی اسی طرح کی شدید آسمانی آفت آئی تھی جس میں صوبہ سندھ میں لاکھوں ایکڑ زمینیں، فصلیں تباہ ہو گئی تھی.